صلی علی محمد و آل محمد۔ پرانی حدیث میں ایک فرمان کو امیر علیہ السلام کو آپ نے کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ لا تجترئن علی خیانۃ ابدا، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ بھی بتایا تھا، بار بار بتایا ہے اور بتایا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے خطابات ہیں وہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن سے اس طرح کی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، جن سے اس طرح کے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن بظاہر مخاطب امیر المومنین ہیں۔ قرآن میں بہت ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے۔ مخاطب رسول ہیں، سنانا ان لوگوں کو ہوتا ہے جن سے اس طرح کے گناہوں کے سرزد ہونے کا خطرہ ہو۔ فرمایا لا تجترئن علی خیانۃ ابدا، کبھی بھی کسی امانت میں خیانت کی جرأت نہ کر۔ یہ امیر المومنین سے رسول خدا نے فرمایا ہے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا اگر کافر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت مت کرو۔ اچھا، کافر سے وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ خلافی کافر سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے جو آپ امریکہ، لندن، کینیڈا کا ویزا لگوا کے جاتے ہیں تو یہ جو آپ کو ویزا دیا جاتا ہے اس کے اندر ضمناً آپ پابند ہوتے ہیں کہ اس ملک میں جا کے اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے، عہد کیا ہوتا ہے، ایک طرح کا ایگریمنٹ کہ آپ نے جا کے اس ملک میں جا کے ان کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ یہ ضمنی طور پر وعدہ ہے، اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کافر امانت رکھے تو اس میں خیانت مت کرو۔ اچھا جی، کافر تم سے کوئی کافر سے وعدہ کرو اس کو بھی پورا کرو۔ کافر والدین کافر بھی ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کافر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم ہے۔ اس میں نے بہت ساری چیزوں کو عام طور پر جب امانت کا لفظ سنتے ہیں، جب کوئی پیسہ آپ کے پاس امانت رکھ دیا، گاڑی آپ کے پاس امانت رکھ دی، گھڑی آپ کے پاس امانت رکھ دی، موبائل، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا نام امانت رکھا گیا ہے۔ المستشار امین، آپ سے اگر کوئی میں اپنا آپ کو ہمدرد سمجھ کے آپ سے مشورہ لیتا ہوں، آپ امین ہیں۔ امین، غلط مشورہ دینا خیانت ہے۔ غلط مشورہ دینا، میری بیٹی کے لیے کوئی خاص طریقہ کر رہا ہے، آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ کے وہ ہمسایہ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی کلاس فیلو ہیں، اور ان کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے معلومات کے مطابق صحیح مشورہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ میرے آپ کے پاس امانت ہے۔ غلط مشورہ دینا دانستہ طور پر یہ کیا ہے؟ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ آج ایک حدیث رسول اکرم کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الدرر الباہرہ من الاصداف الطاہرہ، شہید ثانی، جن کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک دن جمعہ کے دوسرے خطبے میں مجھے ابھی بھی خیال آ رہا تھا شہید ثانی کے حالات زندگی بیان ہونی چاہیے، تاکہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان علماء کے کتنے خدمات ہیں، غالباً انہی کے بارے میں ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی جاتی ہے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے، اور ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جاتا ہے۔ اس بے دردی سے شہید ثانی کس جرم میں؟ مکتب اہل بیت کی خدمت کے جرم میں۔ امیر المومنین کی ولایت علیہ السلام کہ آپ کی ولایت کے دفاع کے جو ہے نا وہ
جرم میں ایسے لوگوں کی حالات بیان ہونی چاہیے. شہید اول ان کا متن ہے، شہید ثانی ان کی نیچے شرح ہے. ہمارے مدارس میں نجف میں پاکستان میں سب سے مفصل کتاب جو شروع سے نجاسات سے لے کر اور حدود اور تعزیرات تک مفصل، یہ کہتے ہیں شہید اول نے پوری کتاب جیل میں ایک ہفتے کے اندر لکھی. کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی. جیل کے اندر وہ کتاب جس کو سمجھ کے علماء فخر کرتے ہیں. شہید ثانی کی کتاب ہے الدرر الباہرہ من الاصداف الطاہرہ. نام کتنا پیارا ہے. یعنی رسول، میں نے دیکھا حضرت زہرا کے اقوال نہیں ہیں، رسول خدا سے لے کر امام زمان تک ہر معصوم کے چند اقوال ہیں. الدرر الباہرہ، در موتی ہیرا، روشن اور چمکدار ہیرے کہاں سے لیے ہیں؟ من الاصداف الطاہرہ، پاک اور پاکیزہ صدفوں سے. صدف پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس میں موتی کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں؟ اقبال کا ایک شعر ہے، الفاظ کے پیچو میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی. غواص جو ہے غوطہ خور، اس کو موتی چاہیے، صدف اس کا مقصد نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ موتی صدف کے اندر ہوتا ہے نا. اصداف، ان کا اشارہ اصداف سے مراد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ان صدفوں کے اندر سے یہ روشن اور بڑے چمکدار موتی اور ہیرے تلاش کر کے جو ہے نا وہ آپ کو دیے ہیں. شہید ثانی نے اس میں سب سے پہلی حدیث جو رسول خدا سے نقل کی ہے، العلم ودیعۃ اللہ فی ارضہ. سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ اگر میں رمضان المبارک میں یہ کہوں نا رسول خدا نے فرمایا اور یہ حدیث بیان کروں، میرا روزہ باطل نہیں ہوگا. شہید ثانی نے اس کو کنفرم قول رسول ڈکلیئر کر کے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. فرمایا العلم ودیعۃ فی ارضہ، علم اللہ کی سرزمین پر امانت ہے. امانت، امین کون ہے؟ کس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کو ودیعت رکھا ہے؟ کل جمعہ کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ علم سے مراد یہاں کیا ہو سکتا ہے. ایک، بعض اوقات تمام علوم کو شامل ہے، بعض اوقات صرف وہ دینی علوم کو شامل ہے. العلم ودیعۃ اللہ فی ارضہ، علم قدر متیقن، یقینی طور پر جو اس علم کا نمونہ ہے عقائد، احکام، اخلاقیات. یہ عقائد، احکام، نماز روزہ حج زکات وغیرہ، اور اخلاقیات، آپ کے مستند تاریخ، یہ اسلام اسی چیز کا نام ہے. امام حسین نے فرمایا الاسلام عقیدۃ و جہاد. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور عملی جد و جہد. عملی جد کو نکالیں گے، خالی عقیدہ سے بھی کوئی بات نہیں بنتی، اور عقیدہ کے بغیر وہ سارا دن ٹکرے مارتے رہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. العلم، یہ علم یہ خدا نے بھیجا، یہ سارا علم انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. العلم ودیعۃ اللہ فی ارضہ، علم زمین کے اوپر خدا کی امانت ہے. کس کے پاس امانت چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ والعلماء امناؤہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے علماء کو اس علم کا امین بنایا ہے. علم کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے پاس سے امانت رکھی ہے. اچھا، اب اس میں دیانتداری کا کیا تقاضا ہے؟ خائن کون سا عالم کہلائے گا؟ خیانت کار کون سا عالم کہلائے گا؟ فرمایا والعلماء امناؤہ علیہ، خدا کی طرف سے علم جو کہ خدا کی امانت ہے، علماء اس کے امین ہیں. علماء کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کو امانت رکھا ہے. فمن عمل بعلمہ ادى امانتہ، جو عالم اپنے علم پر عمل کرے اس نے خدا کی امانت کو بحفاظت خدا تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو اپنے علم پر عمل کرے اس نے ادى امانتہ. ومن لم يعمل بعلمہ، جو علم حاصل کرے پاکستان کے مدرسے میں، قم میں یا نجف میں، لیکن اپنے علم پر عمل نہ کرے،
کتب فی دیوان اللہ من الخائنین، خدا کے ہاں جو رجسٹر ہے نا وہاں اس کا نام خیانت کاروں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے دل و دماغ سے یہ غلط فہمی اور خوش فہمی نکالوں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جس نے کچھ عرصہ مال امام مفت میں کھایا ہے وہی عالم ہے۔ جو مسئلہ آپ کو آتا ہے آپ اس کے عالم ہیں، اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اور بات ہے، خیانت کار کبھی چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی بڑا ہوتا ہے۔ ظلم ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا چھوٹا ظالم ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ خدا نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لہذا جو شرک کا مرتکب ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا۔ جس کے زیادہ معلومات ہیں اسی حساب سے وہ جواب طلبی ہوگی، خدا کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا۔ جس کے کم معلومات ہوں گے اسی حساب سے وہ اپنے بارگاہ خدا کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔